بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ تو جناب سب سے پہلے آج کی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے پکوان، کھانا پینا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ رنگ برنگی نعمتیں ہیں ہمارے ارد گرد، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ تو نعمتوں کی قدر کیجئے اور تھوڑی سی محبت اور توجہ کے ساتھ ان لوگوں کا خیال رکھیے جن کے پاس یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تو جناب چلتی ہیں ریسیپی کی جانب۔ برسات ہو، بارش کا موسم ہو اور پکوڑے کی فرمائش نہ ہو، اور پکوڑے کے ساتھ اگر کڑی بھی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو جناب میں آج بنا رہی ہوں بے حد مزیدار کڑی اور پکوڑے۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا رہی ہوں میں کڑی، اور یہاں پر میں نے 1 کپ بیسن لے لیا ہے۔ مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ اس کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے، یہ نیچے سے بالکل نہ جلے، اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ اچھی طرح سے میں نے بھون لیا۔ اس کو ایک برتن میں نکال لوں گی۔ ایک برتن میں میں نے 1 بڑا چمچ آئل اور 1 میڈیم سائز پیاز چاپ کر کے شامل کر دیا، اور جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوا ہے تو اس میں نے 1 ٹیبل سپون لہسن اور 2 سبز مرچوں کا پیسٹ میں نے یہ شامل کر دیا ہے۔ اب پیاز کے ساتھ ان کو مزید بھونیں گے، اور پیاز کا بھی کلر اس میں تھوڑا سا اور اچھا ہو جائے گا، لائٹ گولڈن سا کلر چاہیے، اور دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا۔ اور اب اس ٹائم پہ میں اس میں سوکھی میتھی اور سوکھے کڑی پتے ڈال رہی ہوں، آپ فریش بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کے ڈالنے سے اور اس ٹائم پر ان کو بھوننے سے بہت ہی زبردست کڑی کی خوشبو اور ذائقہ شاندار بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اب اس میں چلی گئی ہے جی 2 ٹماٹروں کی پیسٹ، اس کو اچھی طرح سے بھون کے خشک مسالے جس میں 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ سرخ درا مرچ، ½ ٹی اسپون پسی لال مرچ، 1 چمچ نمک اور تھوڑی سی میتھی۔ اب ان سب چیزوں کے ساتھ مسالے کو مزید اچھی طرح سے بھون لیں گے، اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو 5 سے 7 منٹ کے لیے کور کر کے مزید پکا لیں گے۔ اور جیسے ہی ہمارا مسالہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گا تو اتنی دیر میں ہم اپنا بیٹر تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا خشک دھنیا اور زیرہ بھی ڈال دیا ہے، اور میں نے یہاں پہ ½ کلو دہی لیا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے خوب اچھی طرح سے تاکہ اس میں کوئی پھٹکی نہ رہے۔ اب 1 کپ بھنا ہوا بیسن تھوڑے سے پانی میں شامل کر کے اس کو بھی اچھی طرح سے پھینٹ لیا، اور اب اس میں نے وہ دہی شامل کر دیا ہے جو ابھی ہم نے پھینٹا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے خوب مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی اس میں گٹھلی باقی نہ رہے، اور یہاں پر تیار مسالہ جو ہمارا ہو چکا ہے اس کے اندر میں نے یہ دہی اور بیسن کا بیٹر اس میں شامل کر دیا ہے۔ ½ کلو دہی میں تقریباً ہم 2 کلو پانی شامل کریں گے۔ اور چینل پر نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اور یہاں پر ابال آنے تک مسلسل چمچ چلاتی رہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں جھاگ اوپر آ گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ابلنے لگ جائے گا آنچ ہلکی کر کے اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے تک مزید پکائیں گے۔ اور یہاں پر اب پکوڑوں کے لیے میں نے بیٹر تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیاز 1 میڈیم سائز کا کاٹ کے ڈال دیا، 3 سے 4 آلو اس طرح سے میں نے کاٹ دیے ہیں، اور اس کے ساتھ سبز مرچیں اور لہسن، سرخ مرچ اور زیرہ پاؤڈر، گرم مسالہ، نمک، ہلدی تھوڑی سی، اور تھوڑی سی پسی ہوئی سرخ مرچ، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا انار دانہ، میتھی اور پسا ہوا پودینہ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل کر کے 1 سے 1.5 کپ بیسن شامل کر کے بس اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ اور یہ سب مسالے ڈالنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پکوڑے آپ کے بہت ہی مزیدار بنیں گے۔ یہاں پر میں نے سبز دھنیا بھی ڈال دیا باریک کاٹ کے، 1 سے 1.5 کپ بیسن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا، اور اب تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مزید مکس کر لیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں بہت ہی اچھا ہمارا بیٹر تیار ہو گیا پکوڑوں کا، زبردست پکوڑے بننے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ 1.5 گھنٹہ پکنے کے بعد کڑی جو ہے وہ اس حالت میں آ گئی ہے، اور بہت زیادہ گاڑھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے تو یہ اور زیادہ اچھی گاڑھی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر میں نے پکوڑے جو ہیں فرائی کرنے سٹارٹ کر دی ہیں، اور میں نے سرسوں کے تیل میں اس کو فرائی کیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کڑی ابل رہی ہے، اور ابلتی کڑی میں ہی میں نے یہ پکوڑے شامل کر دیے ہیں۔ کوئی میٹھا سوڈا یا کوئی بیکنگ پاؤڈر وغیرہ میں نے اس میں شامل نہیں کیا۔ اسی کے اندر تھوڑی دیر یہ پکتے رہیں گے ہلکی آنچ پہ، دم پہ، تو یہ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی کڑی ہماری تیار ہو جائے گی۔ پکوڑے جو ہیں وہ بالکل ٹوٹیں گے نہیں اور نہ ہی سخت ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری کڑی تیار ہو گئی ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں نے مکھن ڈال دیا تاکہ مکھن والی لسی کی کمی ہمیں محسوس نہ ہو۔
اور میں فرائی کرتے ہوئے مسلسل اس میں پکوڑے ویسے ہی ڈالتی جا رہی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں جتنا بھی میں نے آئل اس میں ڈالا تھا وہ اوپر آ گیا، بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا۔ سبز دھنیا اور گرم مسالہ اس میں شامل کر دیا، اور یہاں پر تڑکے کے لیے سرخ مرچ، سبز مرچ اور زیرہ، کڑی پتہ، یہ ساری چیزیں میں نے شامل کر کے تڑکا لگا دیا کڑی کو۔ زبردست سی کڑی تیار ہے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔